احباب اعزاء، اس سے قبل کہ میں خطیب پاکستان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو دعوت خطاب دوں، میں چاہوں گا کہ آپ جو احباب پیچھے کی جانب بیٹھے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے حسین چہروں کی زیارت ذرا قریب سے کی جا سکے۔ آ جائیں، تھوڑا سا جڑ جائیے، جزاک اللہ، تھوڑا سا آپ لوگ جڑ جائیں، آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہوں بھائی، شاباش، تھوڑا سا آ جائیں۔ تسبیح کے دانے ہمیشہ ڈوری میں اچھے لگتے ہیں، میں مستقل کہہ رہا ہوں اور بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا مل کے ایک مرتبہ مل کے نعرہ صلوات، نہیں اس سے بہتر انداز میں مل جل کے باجماعت نعرہ صلوات، جزاک اللہ۔ آ جائیں بھائی، شاباش، جڑ جاؤ۔ ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں مصائب کی خوشبو کو فضائل میں بدلتے ہوئے۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں یا نہ کریں، مل کے نعرہ حیدری۔ کیوں مصلی پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ بیٹھے میرے ساتھ تو تھوڑا سا بولا کریں تاکہ پہچانے جائیں۔ ہاں، حق ادا کرنا ہے، ایک خانوادے سے تعزیت کرنی ہے، مخدوم عالم کے حضور پرسا نظر کرنا ہے۔ کیوں مصلی پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ پھر کہہ رہا ہوں کہ کیوں مصلی پہ میرے تسبیح نورانی نہ ہو؟ ارے آب کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں یار؟ آب کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو، اور تم وہاں پر ڈھونڈنے نکلے ہو زہرا کا جواب، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو، جس جگہ فضہ کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو۔ ارے کیسا سردار ملائک، کون رضوان جنا، کچھ کہہ رہا ہوں، کیسا سردار ملائک، ارے کون رضوان جنا، جب تلک زہرا تیری چوکھٹ پہ دربانی نہ ہو۔ اور روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، کچھ کہنے جا رہا ہوں، ارے روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو۔ روٹیوں کو بھیج کے رستہ بتا دے فاطمہ، تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو۔ بسد ادب، بسد خلوص، بسد احترام، حرف التماس لے کر بڑھا ہوں خطیب پاکستان، لسان ملت عالم باعمل، مملکت ولایت کے ایک نامور خطیب، نامور عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب مجلس چہلم سے خطاب فرمائیں۔ ایک عالم دین کا استقبال کرنا ہے، ذرا مل کے نعرہ تکبیر، نہیں تھوڑا سا بولیں، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، کوئی مل کے نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نہیں مل کے بولے لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین، عانی ابا القاسم محمد، اللہم صل علی محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا۔ صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود ایصال فرمائیں بطفیل محمد و آل محمد مرحومہ مغفورہ سیدہ سریہ بانو بنت سید وسیع رضا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ صلی علی محمد وآل محمد، اور بھی بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت نمبر 259 ہے۔ آیت بہت مختصر ہے اور عظمت سیدہ کا بیان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت عطا کی جاتی ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، پس اسی کو خیر کثیر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ جسے حکمت عطا کی جاتی ہے، ایک کو ختم کر دو سیدھا سیدھا، میں تو گلے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اللہم صلی علی۔ اس جسے حکمت عطا کی جاتی ہے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت عطا کی جاتی ہے اسے خیر کثیر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حکمت، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ایک مومنہ کے بلندی درجات کی ہے، اور ہم اپنے عزیز مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت کے لیے قرآن کی تفسیر پر غور کر کے اس کے ثواب کو ایصال کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کر بخشنے کا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو مجلس ہے نا، یہ قرآن سمجھ کر بخشنے کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اور 6600 مثلاً اتنی آیات، اور ایک آیت پر بھی عمل نہ ہو اور ایک آیت بھی سمجھی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو ہر مجلس میں مجھ خطیب سے اور مجھ ذاکر سے آپ کی توقع یہ ہونی چاہیے کہ کسی ایک علیحدہ، ایک ہٹ کر آیت کے اوپر غور کریں، اور جب ہر مجلس میں ایک علیحدہ مختلف آیت پر غور ہوگا تو شاید پوری قوم قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر لے اور پورا قرآن کا دورہ ہو جائے، ایک قرآن کی تفسیر کا بیان ہو جائے۔ اس کو جا کے سمجھاؤ، اس کے لیے جا کے سمجھاؤ۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں۔ بات شروع کروں۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت عطا کی جاتی ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟
حکمت کا جی اب بہتر ہو گیا، یہیں چھوڑ دو اس کو. حکمت، ایک مرتبہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک حکیم صاحب بھی آتے ہیں، ایک وہ پڑیا دینے والے، وہ معجون دینے والے، وہ مطب والے حکیم صاحب بھی آتے ہیں. کیا بھئی وہ انہوں نے حکمت پڑھی ہوئی ہے؟ تو ہمارے ذہن میں ایک مطلب حکمت کا یہ آتا ہے، اگرچہ وہ جو اس معنی کے حکیم ہیں وہ دوسرے معنی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اسی معنی کے حکیم ہیں، اور وہ دوسرے معنی ہیں سمجھداری، زیرکی، قدرت تشخیص، جی صلاحیت علاج. جب کوئی طبیب یہ جانتا ہو کہ اس کو مرض کیا ہے، جب وہ جان لے گا کہ اس کو مرض کیا ہے، تو پھر وہ طبیب علاج بھی اچھا کر پائے گا. البتہ آج کا طبیب، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، آج کا طبیب اور ماضی کا طبیب ذرا کچھ مختلف رہا. ماضی میں علاج مرض کرنے والا بھی وہی ہوتا تھا جو تشخیص مرض کیا کرتا تھا، یعنی جو تشخیص مرض کرتا تھا وہی علاج مرض بھی کرتا تھا. مگر آج ذرا کہتے ہیں کہ ترقی ہو گئی ہے، تشخیص مرض کا طبیب اور ہے، علاج مرض کا طبیب اور ہے. وہ بدن کے توازن کو بتانے والا یا عدم توازن کو بتانے والا طبیب اور ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لاؤ، یہ چیک اپ کروا لو، یہ ٹیسٹ کروا لو، اور پھر وہ لکھ کر دیتے ہیں. وہ رپورٹ آتی ہے کہ ان کے بدن میں کیا کیا چیزیں کم ہیں اور کیا کیا چیزیں زیادہ ہیں. اور پھر ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے جو ان زیادہ اور کم چیزوں کو متوازن کرتا ہے دوائیوں کے ذریعے سے. تو اس ڈاکٹر کا کام تھا بیماری کی تشخیص، اور ایک اور ڈاکٹر کا کام ہے بیماری کا علاج. میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج طب نے ترقی کی ہے، جو ہماری روحوں کے طبیب ہیں وہ اللہ کے ہاں شروع سے ہی ایسے ہیں. امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی طبیب ہیں، طبیب امت مصطفیٰ ہیں، طبیب انسانیت ہیں. امام حسن نے تشخیص مرض کر کے صلح کے ذریعے سے بتایا کہ امت کو غفلت کی بیماری ہے، اور امام حسین نے کربلا میں جا کے امت کا علاج کیا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام حسن کی صلح کے ذریعے سے پتہ چلا کہ امت کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے غفلت. یہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں اور ہے کچھ اور. یہ بظاہر تو آنکھیں کھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر ان کی آنکھیں بند ہیں. یہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور کچھ اور دیکھنا چاہیے. امام حسین نے پھر اس مرض کا علاج کیا اپنی قربانی کے ذریعے، اور پھر اب قیامت تک حسین کا نسخہ چلے گا معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. تو ایک تو طبیب اور حکیم کا یہ مطلب ہمارے یہاں کہ حکمت یعنی طبابت اور حکمت. ایک مرتبہ حکمت سے مراد زیرکی، سمجھداری. بڑے حکیم ہیں بھائی، ہے بڑے دانا ہیں. آیت اللہ محسن الحکیم طبائی کی پورے خاندان کے ساتھ آل حکیم لگایا جاتا ہے، حکیم لگایا جاتا ہے. خود آیت اللہ محسن الحکیم کے جو پردادا تھے وہ یہی والے حکیم تھے جس کی وجہ سے پورے خاندان کا نام حکیم پڑ گیا. یہ علاج کرنے والے حکیم تھے. وہ نجف اشرف میں بڑے حکیم تھے، اور پھر ان کی اولاد میں جتنے بھی آئے وہ سب آل حکیم کہلائے. تو حکیم یعنی ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب زیرکی اور سمجھداری. مگر قرآن مجید میں جب اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے حکمت دی جاتی ہے اسی کو خیر کثیر بھی دیا جاتا ہے، تو یہ حکمت کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کا ساتھ چاہوں گا. پروردگار عالم سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر بھی اور سورہ مبارکہ اسراء کے اندر بھی دو جگہ ایک مزاج کی آیت کو نازل کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ یہ چار کام کریں. سب سے پہلا کام نبی کو جو اللہ نے دے کر بھیجا وہ ہے تلاوت قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت
قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اچھا، یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن کی تلاوت تو کوئی بھی عربی جاننے والا کر سکتا ہے، جسے عربی آتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نبی کے کاموں میں ایک کام قرآن کی تلاوت، جو بھی عربی جانتا وہ قرآن پڑھ لیتا، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اتنے بڑے وجود کا ایک کام، یہ تو کام میں اور آپ کر لیتے، اس کام کے لیے اللہ نے نبی کو کیوں تلاوت قرآن کے لیے بھیجا؟ تو اس کی حکمت یہ نہیں ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ الفاظ لہجے کے محتاج ہوتے ہیں، اور لہجہ وہی اپنا سکتا ہے جو صاحب لہجہ کو جانتا ہو۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے مگر لہجے بدلنے سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا لہجہ جاننے والا وہی تلاوت کر کے بتائے گا جو جانتا ہو کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے۔ نقن صاحب نے اس مرحلے پر تفسیر قرآن کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ آپ آ گئے، آپ آ گئے، آپ آ گئے، یہ آپ آ گئے ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی جملہ ہے، مگر لہجہ بدلنے سے مطلب بدلے گا۔ کبھی تو ہر جگہ آپ ٹپک پڑتے ہیں اور یہاں بھی آپ آ گئے، یہ والا مطلب ہوگا، اور کبھی انتظار ہو رہا تھا اور دیر کی تو پھر کہا آپ آ گئے، یعنی وہاں آنے پر اعتراض تھا، یہاں آنے کا انتظار تھا، مگر ہے لفظ وہی آپ آ گئے، تو لہجہ بدلے گا تو مطلب بدل جائے گا۔ اب لہجہ جو جانتا ہو وہی بتائے گا کہ کہاں کون سے لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو اللہ کا لہجہ کون جانتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی ہے؟ بس جو اللہ کے لہجے کو جانتا ہو وہی قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام سرکار دو جہاں کا کیا کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے آئے، ہاں، انسان کو اور بہتر انسان بنانے کے لیے، گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنانے کے لیے، انسان نما کو انسان بنانے کے لیے، اور انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے، یعنی وہ انسانیت میں بہتری لانے کے لیے۔ یزکیہم، تزکیہ نفس کا مطلب ہے بہتر انسانیت، جو اپنے اوپر قابو پاتا ہو۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ جو اپنے اوپر تسلط رکھتا ہو، جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، وہ ہے یزکیہم کا مصداق۔ جو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھتا ہو، وہ خود اپنے ہاتھ میں نہ ہو، وہ خود اپنے ہاتھ میں نہ ہو، تو پھر کوئی اور اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ جو 6 فٹ کے بدن پہ تسلط نہ رکھتا ہو، وہ مملکت سنبھالنا چاہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں تدبیریں لینا چاہتا ہے، تو یقیناً مشکل ہوگا۔ نبی کا دوسرا کام یزکیہم، نبی کا تیسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تلاوت کر کے دکھا دی ہے۔ تلاوت اور ہے، تعلیم اور ہے جی۔ ہر قرأت کرنا، ریڈنگ کرنا، ہر پڑھنا تعلیم نہیں ہے۔ ہر پڑھنے والا تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ اخبار پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ اخبار کی سرخی پڑھ کر نظریہ بنانا اور ہے، نہج البلاغہ پڑھ کر قانون کو سمجھنا اور ہے جی۔ جو قرآن اور نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خبر کے پس منظر میں جاتے ہیں، خبر کی تہ میں جاتے ہیں، وہ بڑی سرخی کو دیکھ کر حالات کو نہیں سمجھتے، وہ ڈھونڈتے ہیں وہ چھوٹی سرخی کہاں ہے کہ جو بڑا کام کرے گی۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر جی۔ آج کل بہرحال آپ نیٹ پر اخبار پڑھ رہے ہوں گے، وہ زمانہ تھوڑا سا پہلے، کچھ دن پہلے تک زیادہ تھا کہ باقاعدہ پیپر لے کر ہاتھ میں پڑھا جاتا تھا۔ اب نیٹ پر اخبار زیادہ پڑھا جا رہا ہے، مگر اخبار پڑھا جا رہا ہے، اور آج اخبار اور خبروں کو پہنچانے کا ذریعے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو ایک ہلکی سی کوئی ایک میسج چلتا ہے، کوئی کچھ دیر کے لیے کوئی ٹویٹ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے کہ ایک پیغام آتا ہے اور پھر گم ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے لگنا یہ ہنرمندی ہے۔
اس کو سمجھنا یہ ہنرمندی ہے۔ تو تلاوت قرآن اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے۔ تعلیم کتاب کے لیے بھی نبی آئے، مگر جو چوتھا عنوان ہے جو میرا مضمون ہے وہ ہے حکمت۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ کیا یہی حکیم صاحب بنانے کے لیے؟ وہ کون سی حکمت ہے جسے پڑھانے کے لیے نبی آئے ہیں، جسے سمجھانے کے لیے نبی آئے ہیں؟ بس عزیزان گرامی، حکمت کے ائمہ اہل بیت کی زبان میں توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی اپنی توجہ اور بڑھائیں گے۔ آل محمد کی زبان میں حکمت کبھی نبوت کو کہا گیا ہے اور حکمت کبھی امامت کو کہا گیا ہے۔ یعنی جب مولا علی کا کام بتایا جائے گا کہ وہ حکمت دیں گے تو وہ نبی کو سمجھائیں گے، اور جب نبی کا کام بتایا جائے گا کہ وہ حکمت کی تعلیم دیں گے تو وہ علی کو سمجھائیں گے۔ یعنی ایک کا کام ہے نبوت کی تشریح اور ایک کا کام ہے ولایت کی تشریح۔ حکمت یعنی نبوت، حکمت یعنی امامت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب یہ دونوں کا کتنا گہرا آپس میں تعلق ہے، یہ حدیث مبارک تو آپ نے بارہا سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر یہ حدیث ظاہراً کم پڑھی جاتی ہے، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے نا، جس کو بھی حکمت دی جائے گی، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے بھی حکمت دی جائے گی اسی کو خیر کثیر بھی دی جائے گی۔ میں نے بہت دیر لگا دی اپنا مقدمہ مکمل کرنے میں۔ جسے حکمت دی جائے گی اسی کو خیر کثیر دیا جائے گا۔ حکمت ہے نبوت اور امامت، جسے نبوت دی جائے گی اسے فاطمہ دی جائے گی، جسے امامت دی جائے گی اسے فاطمہ دی جائے گی۔ خیر کثیر سے مراد سیدہ زہرا کی ذات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے جسے بھی حکمت دی ہے اسی کو خیر کثیر دیا ہے۔ خیر کثیر یعنی سیدہ زہرا، خیر ہی خیر جناب زہرا، خیر مطلق جناب فاطمہ زہرا۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں 50 دفعہ کہتا رہوں خیر کثیر، خیر مطلق، کل الخیر، خیر الکل، میں 50 مرتبہ لفظ بدل بدل کے کہتا رہوں، کیا بہتر نہیں ہے میں کوثر کہہ دوں؟ کوثر یعنی خیر کثیر۔ کوثر کا دوسرا مطلب ہے خیر کثیر۔ کوثر کثیر کے خاندان کا لفظ ہے نا، کثیر کے خاندان کا لفظ ہے۔ جہاں خیر ہی خیر ہو اس کا نام ہے کوثر، اور اللہ نے سیدہ کا قرآن میں ایک نام کوثر قرار دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں اور ایک بڑی قربانی کی صورت یعنی نہر کی قربانی کی صورت میں کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن، آپ کو تشنیع کرنے والا، آپ کو تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ یہ نبی کے دشمنوں کو بے نشان رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اگر کہیں کہیں پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کہیں کہیں اگر کسی ملک کے اندر پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کچھ، تو یہ زیادہ عرصے نہیں چلتا پاتا، یہ پودا بہت جلدی یہ سوکھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، اور اس عنوان کو لعنت کہتے ہیں، اور لعنت کا مطلب ہے عدم برکت۔ جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اسی کی زندگی میں لعنت ہے، اور جس کی زندگی میں لعنت ہو اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ یعنی
اس کا نام رکھنے کے لیے لوگ اگر رکھ بھی لیں گے تو انجام کچھ اور نکلے گا. ہاں ہو رہا ہے بعض ممالک میں شاہراہوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں کچھ ایسے ناموں پر کہ جن کا جو مصداق ہے ان شانئک هو الابتر کا مصداق ہے. مگر مجھے جلدی نہیں ہونی چاہیے, مجھے عجلت نہیں ہونی چاہیے, میں ذرا صبر کر لوں, میں ذرا انتظار کر لوں. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے, بس امام کی آمد ہے, اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے, جو کھلنا شروع ہو گئے. بہت ساری چیزیں روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنی تشیع مضبوط ہوگی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یعنی کم سے کم امام بارگاہ والوں کو تو سائنس کی مخالفت کرنی نہیں ہے. سب سے زیادہ علم کے فروغ سے اگر کسی نظریے کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اہل بیت کا نظریہ ہے. آہستہ آہستہ ان پر باتیں روشن ہو رہی ہیں, مسائل واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خیر کثیر یعنی کوثر یعنی جناب زہرا. ہم جسے حکمت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں, ہم جسے نبوت دیتے ہیں اسے کوثر دیتے ہیں, ہم اسے خیر کثیر دیتے ہیں. اللہ نے نبی کو سیدہ دی, اللہ نے علی کو سیدہ دی. جی نبی کی زندگی کے 2 قیام اور 2 شہر ہیں, اس لیے ہمارے لیے بھی اجازت ہے کہ ہم ایک وقت میں 2 وطن اپنے رکھ سکتے ہیں. 2 وطن سے زیادہ ہمیں وطن رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر آپ کا آبائی علاقہ حیدرآباد ہے اور اب آپ کراچی رہتے ہیں, آپ کا آبائی علاقہ مثال کے طور پر سکھر ہے اور آپ آج کراچی رہتے ہیں, تو ایک بندہ 2 وطن رکھ سکتا ہے. یعنی وہاں بھی جائے ایک دن کو تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا, اور یہاں بھی اگر ایک دن کو آئے تو پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اگر روزہ ہے, ماہ رمضان ہے تو. 3 وطن ایک آدمی نہیں رکھ سکتا. یہ ضمناً میں نے شرعی مسئلہ بتا دیا ہے, اگر ناگوار نہ گزرا ہو تو صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی. وہ ایک شخص 2 وطن کیوں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کے 2 وطن تھے, مکہ اور مدینہ. مکہ بھی سرکار کا وطن, ہم 3 وطن نہیں رکھ سکتے. جہاں پراپرٹی ہو, جہاں گھر بنا ہوا ہو, جہاں ہم 20 سال رہ کر آئے ہوں, یہ قاعدہ نہیں ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ شرائط میں سے نہیں ہے کہ میں وہاں 40 سال رہا تھا تو اب وہ میرا وطن ہے یا نہیں ہے. نہیں, یہ شرائط نہیں ہے. میرا وہاں مکان ہے, میرا وہاں مکان ہے. اللہ آپ کا ہر شہر میں مکان بنائے تو ساری دنیا تو آپ کا وطن نہیں ہوگی. تو آدمی کو 2 وطن طے کرنے ہوں گے, کیونکہ نبی کا ایک وطن مکہ اور نبی کا ایک وطن مدینہ. تو نبی کے امتیوں کے لیے تو نبی نے کہا ہے نا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو اسی قاعدے کے مطابق ہمیں بھی نماز, روزہ اور عبادات کو انجام دینی ہے جو قاعدہ نبی مکرم نے دیا. ادھر قرآن نے ہم سے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو جو نبی دیں گے وہ ہمیں لینا ہے, جس سے روکیں گے اس سے باز رہنا ہے. تو اب یہاں ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں. مکی زندگی میں, سرکار کی مکی زندگی میں نبی کی حمایت کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب کو قرار دیا. بڑی عنایت, آپ کی توجہ ہے. سرکار کی حفاظت کے لیے اللہ نے مکی زندگی میں حضرت ابو طالب کو قرار دیا. دعوت ذوالعشیرہ نہیں, جب بابا نے یعنی سرکار کے دادا نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے اپنا پوتا کیا تھا, اس دن سے نبی کی حفاظت میں ہیں حضرت ابو طالب. مکی زندگی سرکار کی آمد سے لے کر اور سرکار کی ہجرت تک, مکی زندگی میں سرکار نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا اور چچا نے اپنے بھتیجے کا حفاظت کا انتظام کیا. لیکن جب مدینے میں آئے تو نبی کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ مکے میں حضرت ابو طالب نبی کی حفاظت کا انتظام, مدینے میں فاطمہ زہرا نبی کی حفاظت کا اہتمام.
میں اگر لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ مکے میں ابو طالب، مدینے میں فاطمہ زہرا، ایک سسر ہے ایک بہو ہے. میں اگر لفظوں کو اور بہتر کر لوں، یہ بہو نہیں ہے، ابو طالب کی ہو بہو ہے. جو کردار مکے میں حضرت ابو طالب کا ہے، وہی کردار مدینے میں جناب زہرا کا ہے. اور نبی کی رحلت کے بعد وہ ہے نبوت کی حفاظت. وہاں حکمت سے مراد نبوت، وہ ہے نبوت کی حفاظت. اور یہاں حکمت سے مراد امامت. تو سرکار جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اب روشن ہو جانا چاہیے، جیسے نبوت کی حفاظت میں سیدہ رہیں، ایسے ہی دروازے پہ جانا یہ امامت کی حفاظت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ جو دروازے پہ سیدہ گئی ہیں، یہ بچہ سوال کرتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے بی بی کیوں گئی ہیں؟ اس لیے گئی ہیں کہ محافظ امامت ہے، محافظ ولایت علی ہیں. اور نبی نے اپنی رحلت سے 2 دن پہلے فرمایا تھا، یا علی میری فاطمہ کا حکم ماننا. جی یا علی فافعل ما تؤمر، اے میرے علی جو میری فاطمہ تمہیں کہے اسے مان لینا. اور یہ قول اس وقت سامنے آیا جب دروازے پہ آواز لگی تو قاعدتاً تو مولا علی کو جانا تھا، مگر جناب زہرا کی آواز آئی، یا علی میں جاؤں گی. اب یہ وہ حکم تھا جو نبی نے کہا تھا میری فاطمہ کا حکم ماننا. وہاں نبوت کی حفاظت، یہاں امامت کی حفاظت. یہ جناب زہرا کا کردار ہے. جسے ہم حکمت عطا کرتے ہیں اسے خیر کثیر عطا کرتے ہیں. بہت سارے احباب بہت دیر سے تشریف فرمائے ہیں. میرے حساب سے مجھے ممبر پہ 9 بجے بیٹھنا تھا، مگر میں 10 بجے کے بعد بیٹھا ہوں. تو جو لوگ شروع سے آ گئے ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ جو وقت پہ آ گئے تھے. لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ اگر مجھے حوصلہ دیں تو میں تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ رہا. اب بہرحال جو بلند تر صلوات. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. سیدہ خیر کثیر، آپ کی توجہ کی وجہ سے میں ایک اور آیت سے استفادہ چاہ رہا ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر ایک اور آیت کا استفادہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. کثیر، کوثر، جی ذکر کثیر، خیرن کثیر، یہ آپ کے ذہن میں رہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. یہ حکم ہے نا ہمیں کہ کثرت کے ساتھ ذکر کریں. تو کیسے طے کریں کہ کتنا ذکر کر لیں تو کثرت ہو جائے، کتنی دفعہ ذکر کر لیں تو کثرت ہو جائے، کتنے سال ذکر کریں تو کثرت ہو جائے؟ کوئی پیمانہ ہے؟ اگر پیمانے میں آ جائے کہ 80 سال تک ذکر کرنا کثیر، تو جس نے 80 سال کی عمر نہیں پائی تو وہ تو محروم. جس نے 80 سال تک کی ذکر نہیں کیا وہ محروم. اگر قرآن میں آ گیا ہوتا کہ مثلاً 50 دفعہ روزانہ ذکر کر لو، تو کسی کے پاس اگر عذر ہو اور وہ اس سے محروم ہو گیا تو وہ محروم. تو وہ ذکر کثیر ہے کیا؟ وہ کثرت ذکر الہی کیا ہے؟ جب یہ سوال میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا، مولا فرمائیے کہ یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ذکر کثیر اللہ کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ. میرے مولا معصوم امام مسکرائے اور فرمایا ہم تمہیں اس کا جواب دیتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کچھ ہی لمحوں میں کر سکتے ہو، ہماری جدہ فاطمہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو. یہ جو تسبیح فاطمہ زہرا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر،
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. جس نے یہ ذکر کر لیا، معصوم فرماتے ہیں اس نے اس قرآن پہ عمل کر لیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہو گیا. اور یہ ذکر ہے تو اللہ کا، مگر بے نام فاطمہ. کیا کمال ہے اس گھرانے کا. یہ ایسے ذاکر ہیں اللہ کے کہ خود اللہ کا ذکر بن جاتے ہیں. وہ کس درجے کا اللہ کا ذاکر ہوگا جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت. النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. جس نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے اللہ کی عبادت کی. اچھا ہم کیا کریں جو 1400 سال بعد آئے؟ ایک صحابی نے ہم پر احسان کیا اور نبی سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ اگر کوئی علی کو نہ دیکھ پائے تو فرمایا ذکر علی عبادہ. جو علی کو دیکھ نہیں پا رہا وہ علی کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کا ثواب. پھر ایک صحابی محترم نے بعض علاقوں کے اندر موجود محبان اہل بیت کی مشکلات کی ترجمانی کی کہ کوئی اگر علی کا ذکر نہ کر سکے، ذکر کرنے پہ پابندی لگ جائے، ذکر کرنے پہ سزائیں لگنے لگیں، ذکر کرنے پہ FIR کٹنے لگیں، ہر ایک انسان اس کیفیت میں نہ ہو تو مولا نبی نے فرمایا حب علی عبادہ. محبت علی سے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں اللہم صلی علی. جی ذکر الہی کثرت کے ساتھ اگر عنوان ہے تو وہ تسبیح ہے حضرت زہرا. اور وہ اس وجہ سے کہ جب دیہڑی پر ستارہ اترا بڑا اصرار تھا، بار بار پیغام تھا، سیدہ کے رشتہ آ رہا تھا. 3 بڑے رشتے آئے نامور لوگوں کے. ایک نے تو پیسوں کا ذکر کر دیا کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے. تو جب سیدہ کو تک یہ آواز پہنچی، یہ بات پہنچی کہ یہ رشتہ لانے والا نام ہے، میں ضروری نہیں سمجھ رہا نام لینا جی، جب سیدہ کے کان تک یہ آواز پہنچی حضرت تک کہ وہ پیسے کی بات کر رہا ہے، تو حضرت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹھی بھر کے خاک اٹھائی. تب بلا تشبیہ مٹھی بھر کے خاک اٹھائی سیدہ نے اور اسے فضا میں اچھالا، فضا میں چھوڑا. وہ ذرات نہیں پھیل رہے تھے، ہیرے جواہرات پھیل رہے تھے. فرمانے لگے یہ ہمیں پیسوں کا بتاتا ہے. ہم ارادہ کریں تو مٹی پیسہ بن جائے، ہم ارادہ کریں تو یہ سونا چاندی بن جائے. اس جی صلوات بر محمد و آل محمد. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کا عقد امر الہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ جس سے چاہے گا میری فاطمہ کا عقد ہوگا. پھر وہی آئی ہے میرے نبی نے کہہ دو کہ جس جگہ ستارہ اترے گا وہی فاطمہ کا شوہر ہوگا، اسی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا. تو جب آسمان سے سورہ نجم کے اندر پورا واقعہ ہے، جب آسمان سے ستارہ اترا تو اترتے ہوئے ستارے کو سیدہ دیکھ رہی تھیں، اور جب تک ستارہ زمین پر نہیں آ گیا بی بی نے اللہ اکبر کہا. بس جتنی مرتبہ اللہ اکبر جناب زہرا نے فرمایا اور ستارہ اترا، وہاں بی بی نے اپنی تسبیح بدلی اور الحمدللہ کہنا شروع کیا. جتنی دیر ستارہ زمین پہ رکا رہا سیدہ الحمدللہ کہتی رہی، اور جب ستارہ واپس جانے لگا تو سیدہ سبحان اللہ کہنے لگے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی تسبیح حضرت زہرا کا بڑا گہرا تعلق ہے عقد مولا علی اور جناب زہرا کے ساتھ. تسبیح جناب زہرا ذکر کثیر ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور میرے بزرگ تو جانتے ہیں، میں ان بچوں کو ایک اور شرعی مسئلہ بتا دوں. نماز واجب کے بعد تسبیح جناب زہرا کی فضیلت، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی فوراً جناب زہرا کی تسبیح پڑھنی ہے.
ہمارے اس علاقے کے اندر ایک رائج بات ہے جسے بہتر ہونا چاہیے، یعنی کچھ اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب نماز جماعت ہمارے یہاں ختم ہوتی ہے تو ہم دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اپنے نمازی پاس بیٹھے ہوئے نمازی سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صلوات کی آیت پڑھی جاتی ہے، اور پھر ہم صلوات اور نعرہ لگانے کے بعد تسبیح زہرا، تسبیح سیدہ زہرا، تسبیح حبیبی فاطمہ پڑھتے ہیں۔ حکم کچھ اور ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہاں نماز مکمل ہوئی، تم نے تکبیرات کہیں، دائیں بائیں بھی نہ دیکھو، پہلے تسبیح اٹھاؤ، پہلے تسبیح جناب زہرا پڑھو۔ جب تسبیح زہرا پڑھ لو تو مصافحہ کر کے بتاؤ کہ اب نماز سے باہر آئے ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، جو ہمارے بھائی قطر، بحرین، عمان، عرب علاقوں کے اندر رہے ہیں، ان کو ذرا ریکال ہوگا، ان کو ذرا یاد آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہاں والے لوگ، عراق والے لوگ تسبیح پڑھے بغیر مصافحہ نہیں کرتے، تسبیح پڑھ کر پھر مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی دیر بھی نہ ہو جائے اس عبادت میں، نماز کے ساتھ تسبیح جناب زہرا کا تعلق اتنا گہرا ہے، بلا فاصلہ تسبیح پڑھی جائے۔ ایک جملہ ہدیہ کروں، ذکر اللہ کا ہے مگر بطفیل فاطمہ زہرا۔ یعنی ہم، اب میرا کبھی کبھی حالت میری خراب ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی بی بی کے ساتھ کسی کا مقایسہ کرتا ہے۔ بی بی کے ساتھ کسی کا کیا مقایسہ ہے جی؟ سیدہ کے برابر کون ہے؟ کہاں جا رہے ہو کسی اور پر سوچنے کے لیے؟ جب ان کی بات ہو تو ان کی کرنا، جب سیدہ کی بات ختم ہو جائے تو ان کی کرنا۔ سیدہ کی بات کے ساتھ کسی اور کی کیا بات جی؟ جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا بوسہ دیں، اپنی جگہ بٹھائیں، جسے دیکھ کر کہتے ہوں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں۔ نبی جسے دیکھ کر حوصلہ پائیں، نبی جن کی وجہ سے اللہ کا پیغام پہنچانے میں طاقت پائیں، وہ جناب زہرا۔ فرمایا یا علی، مجھے قبر کے حوالے کرنے کے بعد چھوڑ کر نہ جانا، بلکہ میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائی مرحومہ مغفورہ کے فرزند ابھی کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد کے مراحل کے حوالے سے کوئی بات ہو، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہوگی، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ قبر دریچہ ہے، دروازہ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ جیسے ایک بہت بڑا مکان ہو مگر دروازہ اس کا ایک ہی ہو، اور بہت سے ہوں بھی تو کہا جائے گا کہ صدر دروازہ یہ ہے۔ ہمارے مرنے والوں کے لیے صدر دروازہ ان کی قبر ہے۔ اگر ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے تو ہمیں ان کی قبر پہ جانا ہوگا، وہ برزخ میں کسی جگہ پر بھی ہوں، مگر جب ہم ان کی قبر پہ جائیں گے تو انہیں وہاں اطلاع ہوگی کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے۔ اور جب ہم وہاں کوئی ہدیہ چھوڑ کر آئیں گے، اور انہیں کیونکہ وہاں ہدیہ مادی نہیں چاہیے، روحانی چاہیے، تو جب ہم ہدیہ چھوڑ کر آئیں گے تو وہ ہدیہ وہ جہاں پر بھی ہوں، فرشتے وہ ہدیہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے وہ ہدیہ پہنچتا ہے، جیسے آج یہ مجلس کا ہدیہ انہیں پہنچے گا، یہ ذکر سیدہ کا ہدیہ انہیں پہنچے گا، اس کا تو ثواب ہی کچھ اور ہے، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اور انفرادی عبادتیں اور ذکر اور فاتحہ اور اجتماعی دعا اور ذکر اہل بیت کا ثواب جب ہم بھیجتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ یقین جانیے، احادیث کے اندر ہے کہ جب یہ ثواب اسے پہنچتا ہے تو وہ جس منزل پر ہوتا ہے اس منزل میں اس کے آسانی آ جاتی ہے، اور وہ وہاں سے اپنے عزیز کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ ہدیہ بھیج کر مجھے اس مشکل سے نکال دیا۔ میری اور آپ کی تو یہ بات ہے، لیکن علی و بطول کا تعلق، رشتہ
فرمایا یا علی مجھے قبر میں اتار کے چھوڑ کے نہ جانا، میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہر مسلک اور مکتب میں اپنا انداز ہے، ہمارے یہاں ایسا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، لہذا جس سے جو حوالہ ہے اس روایت کا کہ خود بی بی نے قبر پہ قرآن پڑھنے کی تاکید کی اور ساری رات بیٹھ کر مولا علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ سلمان حسنین کو گھر لے جاؤ، میں فاطمہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اجرکم علی اللہ۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس ترحیم ہے۔ کائنات کی ساری مائیں قربان کربلا کی ماؤں پر، جن کا جگر، جن کا حوصلہ، جن کی ہمت ایسی کہ ایسے ایسے حسین جمیل اپنے بچے قربان کر دیے۔ ساری دنیا کا حسن جمع کر لیا جائے تو حضرت علی اکبر کی انگشت مبارک نہیں بنتی، حضرت علی اکبر کے ہاتھ کی انگشت مبارک نہیں بنتی۔ اس حسین لال کو ام لیلہ بی بی نے قربان کر دیا۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یقیناً سخت ہے ماں کا چلے جانا، مگر ہماری ساری مائیں قربان اس ماں پر جو جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال کیسے اپنے بابا پہ قربانی دو گے، کیسے اپنے بابا پہ قربان ہوگے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے رباب تیرا بچہ چل نہیں پاتا، مگر یہ کل میدان کربلا میں سب سے آگے ہوگا، سب سے بڑی قربانی تیرے بچے کی ہوگی۔ وہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بیٹھ کر سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، اپنے حال کو بیان کر رہی ہے، اپنے احساسات کو بیان کر رہی ہے۔ علی اکبر کل بابا پہ قربان ہونے جانا ہے، دیکھو میرے لال کہیں دوسرے بھائی قربان ہو جائیں اور تم رہ جاؤ، کوئی ایک بال برابر بھی یہ نہ سوچ لیا جائے کہ حسین کا بچہ رہ گیا اور حسین کے بھانجے اور بھتیجے قربان ہو گئے۔ اے میرے لال سب سے پہلے تمہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر میں نے مولا نے ایک اور ماں کی آواز سنی جو دو دائیں بائیں لیے بیٹھی تھی، یعنی جس ماں کے برابر میں ایک جانب ایک بیٹا بیٹھا تھا اور دوسری طرف دوسرا بچہ بیٹھا تھا، اور وہ دونوں سے کہہ رہی تھی اونو محمد کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے، اور میرے لال تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں، تمہیں بتانا ہے کہ تم کون ہو، کس کے نواسے ہو۔ پھر تھوڑے سی آگے بڑھے تو ایک بہن ہے جو بھائی سے بات کر رہی ہے، اور وہ بہن ام کلثوم ہے جو عباس سے بات کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کیا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، اجرکم اللہ۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں۔ ان ماؤں میں ایک ماں وہ بھی ہے کہ جس کا بچہ ابھی کچھ دن پہلے دولہا بنا تھا اور ابھی دلہن کو، اپنی بہو کو اپنے ساتھ لائی ہے، اور اس بہو کے ہاتھوں سے رنگ حنا بھی ابھی نہیں گیا۔ یہ زوجہ ہے، یہ ماں ہے جو اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو بار بار کہہ رہی ہے، اے عبداللہ ابن وہب کلبی، کل قیامت میں اگر فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، اے مادر وہب کلبی میرا بچہ مارا گیا، تیرا بچہ زندہ رہ گیا، میں نبی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گی؟ جاؤ جا کے حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ تو جب آئے تھے نا حضرت وہب کلبی امام حسین کے سامنے، تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ تم اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تمہاری ابھی تو کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے۔ تو کہا مولا آپ کے عقب میں میری زوجہ بھی کھڑی ہے اور میری ماں بھی کھڑی ہے، اور یہ دونوں مجھ سے کہتی ہیں کہ اب خیمے میں نہ آنا، جاؤ جا کے قربان ہو جاؤ، اجرکم اللہ۔ تو حضرت مادر وہب کلبی سے امام حسین نے پوچھا، بی بی آپ کیوں ایسا چاہتی ہیں؟ یہ تو آپ کا سہارا ہے۔ کہ میں قیامت میں نبی زادی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔
زوجہ وہب سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں چاہتی ہوں میرا شوہر قربان ہو جائے، مگر میں آپ کے سامنے ان سے دو باتیں ضرور کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کروں گی کہ یہ آپ کے سامنے وعدہ کریں میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا فرمائی اور فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہے نا؟ ہاں عزادارو، کربلا میں یہ واحد عورت ہے جو شہید ہوئی ہے عاشور کے دن۔ کربلا میں یہ خاتون عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب اس کے شوہر کا سر کاٹا جانے لگا تو اس نے بڑھ کر اس ظالم کا ہاتھ روکنا چاہا تو اس کے سر پہ گرز لگا، اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اب ہم دونوں ساتھ جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا تمہاری دوسری کیا بات ہے؟ کہ مولا میری دوسری بات یہ ہے کہ میرا شوہر آپ کے سامنے اجازت دے کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میں جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں، میں اپنا خیمہ چھوڑ کر بی بی کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے فرمایا تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں جب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں گی تو میرا پردہ بچ جائے گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ اے زوجہ وہب، اگر تم عصر عاشور ہوتی اور 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی کہ کیا ہوا نبی زادی زینب کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا عزادارو۔ میں نے اپنا بیان، اپنا خطاب مکمل کر دیا، میرے بھائی نوحہ پڑھیں گے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک ماں کا اور نام سن لیجئے، جو ماں کربلا میں اپنے چاروں بیٹے قربان کر دیتی ہے مگر بچوں کے لاشیں اس نے نہیں دیکھے، روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اپنے چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ میرا عباس کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ سیدہ ثریہ بانو بنت سید موسی رضا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد۔